बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सब दोस्त देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। ना ही उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हो पा रही है, ना ही पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है उनसे, ना ही वकला से और ना ही डॉक्टर से। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ सड़क पर बालों से खींचा गया, वहाँ सड़क पर गिराया गया, उनकी बेइज्जती की गई। और हालांकि इनका सियासत से कोई लेना देना भी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं। उनकी अहलिया जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को कमज़ोर करें, उनकी फैमिली को एक भांजा उनका जो है वो अभी भी मिलिट्री कैद में है और उनको सज़ा जो है हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक मर्द कलंदर को तोड़ने के लिए की जा रही हैं, और वो इंशाल्लाह ना पहले इनके सामने झुका था, ना अब झुक रहा है और ना इसके बाद झुकेगा इंशाल्लाह ताला। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि पूरी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे। तो इस वजह से हमने वहाँ पर चूँकि हमारी कल मुलाकात थी हमारी 6 बंदों की, तो हमने ये उनको कहा कि जेल इंतज़ामिया से कि हमें सिर्फ 2-3 मिनट मिलने दिया जाए। ना हम वहाँ पर कोई सियासी बात करेंगे, ना इंतज़ामी बात करेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान साहब। सिर्फ हम उनसे उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त कर लेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया, और फिर हमने सारी रात जो है इंतज़ार किया जेल इंतज़ामिया का, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, बाकी सूबों में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ इम्तियाजी सलूक बार बार होता आ रहा है। 8 दफ़ा मैं गया हूँ और मेरी मुलाकात जो है मेरे लीडर से नहीं करवाई गई, हत्ता कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। और वहाँ पर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं एक वज़ीर आला को यहाँ से उधर लेकर जा रहे हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है आप दुरिया पैदा कर रहे हैं। आप जो है ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे जो है नफरतें बढ़ रही हैं और दूरियां भी बढ़ रही हैं। बहरहाल आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, इमरान खान साहब के बारे में जो है जेल इंतज़ामिया से पूछगछ कर सके, उनकी बहनों की या हम में से किसी की भी मुलाकात करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। तो चीफ जस्टिस साहब और हमारे जितने भी जजेस हैं, जितनी भी पूरी अदलिया से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान की नज़र आपकी तरफ है। अगर आप इंसाफ ना कर पाएँ, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त जो है रातों को अदालतें लगी थी। तो अभी जो है आधे 20 से 25 मिनट या 30 मिनट अदालतें लगाना, लोगों की नज़र आपकी तरफ है। लेकिन अगर आप भी इंसाफ ना कर पाए और आप भी जो है आवाम के गुस्से को कम ना कर पाए, आवाम का इंसाफ ना कर पाए, तो फिर आवाम जाएगी कहाँ? फिर आवाम यही सोचेगी कि हमने जो है इंसाफ खुद करना है, और जब आवाम निकलेगी वो इंसाफ खुद करेगी, तो वो अपने कवानीन भी फिर खुद बनाएंगी और हर कानून को अपने हाथ में लेगी, तो पाकिस्तान जो है वो तितर बितर हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी देखें, एक सियासी जमात को, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। एक लीडर के साथ सिर्फ अना बुग़्ज़ में इम्तियाजी सलूक हो रहा है, उनके ख़ानदान के को निशाना मुसलसल बनाया जा रहा है, उनकी पार्टी को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। तो इससे जो है आप
خود ہی حالات خراب کر رہے ہیں، اور یہ حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں، اور نہ ہمارے بس میں ہوگا۔ شکریہ۔ یہ آپ کا جو دھرنا ہے یہ اب کب تک جاری رہے گا؟ اچھا، آج ہمارا قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے اور سینٹ کا بھی اجلاس ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کی اور ان کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور پھر جو ہے ایسے اسمبلیاں اور ایسے جو سینٹس ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ جو ہیں اپنے نمائندے کو انصاف نہ دے پائیں۔ شاید خٹک صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، وہ کل گئے وہاں پر سارا دن وہاں ٹھہرے اور ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ تو بزنس ایز یوزول اس کے بعد نہیں چلے گا جب تک خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہ ہو، تو ہم جو ہیں اس طرح بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، منگل کے دن جو ہیں ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی تمام پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد جو ہیں اڈیالہ جیل بھی جائیں گے، اور وہاں پر جو ہیں پرامن اظہاری یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور طلعت جوہری صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر ایک بیٹھا شخص ملک میں تحریک شروع کروا سکتا ہے، اسلام آباد میں چڑھائی کروا سکتا ہے، تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ان کو شبہ ہے کہ غالباً آپ ملیں گے تو کوئی تحریک کی کال دے دیں گے اور اس سے امن و امان خراب ہوگا، اس لیے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ ضمنی سوال کہ شاید یہ پہلے پوچھ لیا گیا ہو، اس دوران پھر آپشنز کیا آپ کے پاس رہ جاتے ہیں جو کہ اگر ملاقات کرنے نہیں دی جاتی؟ دیکھیں جی، یہ تو ویسے ہی جو ہیں ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ یہ جو ہیں نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، اور نہ جمہوریت کو مانتے ہیں، کیونکہ امر کی گود سے جو نکلتے ہیں تو وہ اس طرح ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی پوری سیاسی کیریئر میں ایک احتجاج میں ایک گملہ بھی نہیں توڑا، نہ اس کے کارکن نے توڑا، نہ اس نے توڑا۔ 9 مئی سے پہلے، یہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے اس کی عمر کتنی تھی؟ 70-71 سال، اس پر ایک پرچہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ساری سیاسی پرچے ہو رہے ہیں اور اس کو جو ہے قید میں ڈالا گیا ہے، نہ حق قید میں ڈالا گیا ہے۔ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کا، ہم یہ آپشن انشاءاللہ ضرور استعمال کریں گے۔ کیوں استعمال کریں گے؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ نہ جو ہیں یہ اسمبلی کو، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں، نہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں، نہ یہ چیف جسٹس جو ہیں ہمیں رسپانس دے رہا ہے، نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی، نہ قومی اسمبلی کی قراردادیں یہ مان رہے ہیں، نہ جو ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے ہم وفاق کو، صوبائی حکومت پنجاب کو لیٹرز لکھیں، ان کا جواب بھی نہیں آ رہا۔ تو پھر جو ہے ہمارے پاس آپشن کون سا بچتا ہے؟ یہ ہماری ملاقات کروائیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے نہیں۔ لیکن جب انصاف نہیں ہوگا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم اسی طرف جائیں گے۔ سہیل افریدی صاحب، آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پھر خبریں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آئی کہ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے بارے میں تشویش ہے، لیکن آپ کے سابق وزیر اعلیٰ جو علی امین قلعہ، انہوں نے ایک پیغام جاری کیا کہ وہ بالکل تندرست ہیں، تو یہ پیغام رسانی آپ کو نہیں ہو رہی اور ان کو ہو رہی ہے، یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، ان کا بیان تو خیر میں نے نہیں سنا، کیونکہ ہمیں کل سے جو ہیں وہ وہاں پر پرامن دھرنے پر تھا، لیکن جو میرے خیال میں خان صاحب سے کوئی بھی نہیں ملا، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ایک بندہ بھی نہیں ملا۔ جو بھی ملے گا پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یا جو ہیں ان کی فیملی کی طرف سے، اور وہ باہر ہمیں بتائے گا تو پھر ہماری تشویش ختم ہوگی۔ اس کے بعد سے پہلے ہمیں، ہمارا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے بہنوں کی ملاقات ہو۔ رات کو بھی آپ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی، بتایا جا رہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے شخص نے یقین دہانی کرائی گئی، کچھ ایسا ہوا ہے؟ قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کسی نے؟ قرآن پر ہاتھ نہیں رکھا، لیکن یقین دہانی کروائی ہے، لیکن ہم نے یقین نہیں کیا اس پر۔
تو ابھی آفریدی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بظاہر تو یہ صوبے اور وفاق کے درمیان ایک بڑا تنازع ہے کہ پوری صوبائی اسمبلی ہے، چیف منسٹر ہے ایک طرف، دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی لے جایا جا سکتا ہے، جو کہ اب آئینی عدالت بھی بن چکی ہے، اور آئین میں لکھا ہے کہ اگر صوبے اور وفاق میں کوئی تنازع ہو تو اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پھر اب آئینی عدالت کرے گی؟ عدالت جو ابھی بنی ہے، یہ 27ویں یعنی ترمیم کس سے پہلے بھی یہی تھا 184(3) سے پہلے. اچھا تو یہ تنازع صوبوں کے بیچ میں ہے یا سیاسی ہے؟ دیکھیں جی، صوبوں کے بیچ میں تو اس لیے نہیں ہے کہ صوبوں کی عوام جو ہیں وہ ان کا جس طرح کہ ہمارا خیبر پختونخوا کا گندم روکا گیا اور صوبے کی عوام کو تکلیف میں ڈالا گیا، وہ صوبائی حکومت کی طرف سے، پنجاب عوام کی طرف سے نہیں، کیونکہ پنجاب عوام ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہیں ہمارے ساتھ منہ کا نوالا بھی ادا کریں گے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی سیاسی انا میں، سیاسی بغض میں اور پولیٹیکل ڈیفرنسز میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے دشمنی شروع کر دی، اور یہ جو ہیں دیکھیں میں بات کرتا ہوں کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور یہ جو ہیں یاد بھی رکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھول جائے گا، تو ان کو جو ہیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں۔ اچھا، ہائی کورٹ کے سامنے آپ دھرنا دے رہے ہیں جیسا آپ نے اعلان کیا تھا؟ ہم جو ہے پرامن احتجاج کریں گے گرینری میں۔ الیکشن کمیشن کا لیٹر پہلے بھی آ گیا ہے، ابھی ہائی کورٹ۔ جی، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ معاملہ ہے سیاسی نوعیت کا، تو سیاسی نوعیت کے معاملات کو سیاسی طور پہ حل کرنے کے لیے حکومتی سائٹ کے اوپر کبھی کوئی سنجیدہ کوششیں ہوئی ہیں آپ سے بات چیت کے لیے؟ میرے خیال میں ہوئی ہیں، عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، ان میں جو ہیں باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہیں اختیارات کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ اختیارات نہیں ہیں، اور جن کے ساتھ اختیارات ہے وہ ہم عمران خان سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ اچھا سر، برسٹر صاحب کو آپ اپنی جو ہے کابینہ میں لے آئیں، شاید وہ آپ کی ملاقاتیں کروا دیں، اس حوالے سے کوئی کسی نے آپ کو ایڈوائس دی؟ اور دوسرا سر، آپ زیادہ تر جو ہے وہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں نظر آ رہے ہیں، تو گورننس کہاں پہ ہے کے پی کے میں؟ آپ وزیر اعلیٰ ہیں۔ ہماری گورننس بہترین ہو رہی ہے ماشاءاللہ، روزانہ کی بنیاد پر جو ہے میں اپڈیٹس لے رہا ہوں۔ ہم نے جو ہیں ہم پیراشوٹ سے نہیں آئے، یا ہمارے نام کے ساتھ جو ہیں زرداری شریف و بھٹو نہیں ہیں، اور نہ ہی جو ہیں ہم سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، اور ہم نے سیاسی تنظیموں میں وقت گزارا ہے، اپنی زندگی کے 18 سال دیے ہیں، تو گورننس کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے، سروس ڈیلیوری کا طریقہ بھی آتا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے کہ گڈ گورننس، زیرو ٹالرنس فار کرپشن، میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو اس کا احساس ہے، عمران خان صاحب کا احساس جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے چھتری کے نیچے تمام پروگرامات وہ چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا۔ لیکن آپ نے صرف اور صرف جو وفاقی حکومت ہے جو 5300 ارب روپے کھا کر بھی ڈکار نہیں مارتی، کوئی صحافی جو ہیں ان سے سوال نہیں کرتا کہ آئی ایم ایف کا چارج شیٹ ہے آپ پر، آپ نے جو ہے قوم کا، میرا، آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے بچوں کے مستقبل کا 5300 ارب روپے وہ کھا چکے ہیں، لیکن کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ بہت لوگوں نے سوالات کیے، آپ نے شاید دیکھے نہیں، سوال مزید کریں، دو سوال ہاں آئیں واپس، 5300 ارب روپے اگر واپس آئے ہیں اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں واپس جمع ہوئے، پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئے تو کریں، کیسز کریں ان پر۔ القادر یونیورسٹی جس میں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے اور جو ایک ٹرسٹ سے بنی ہوئی ہیں، اس پر کیس بنتا ہے، 5300 ارب روپے کس طرح ہم معاف کر سکتے ہیں؟ یہ اس قوم کا پیسہ ہے، اس قوم کے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا پیسہ ہے، آپ کریں، بار بار سوال کریں، جب تک جو ہے یہ 5300 کا حساب نہیں دیتے، جو ہمارے ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر، پاورٹی لائن سے ہمارے جو ہے پاکستانی عوام دیکھیں کہ وہ کتنی فیصد تک آ گئے ہیں، آپ اپنے فارن ریزرو دیکھیں، آپ اپنی اکنامک گروتھ دیکھیں، آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں کہ وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ دو سوال، ایک یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ سے یا پارٹی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے بیک ڈور یا آؤٹ ان دی اوپن؟ دوسرا سوال، جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں آئی ایم ایف کی، اس میں کے پی کی بھی کرپشن
जो है उसके हवाले से रेवलेशन है कुछ, तो इन दोनों पर आप क्या कहेंगे? देखें, वो रिविलेशन जो रिवील किया गया है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, वो वफाक जो है हमें टारगेट्स दें, जो भी उसमें मुलव्वस होगा मैं उसको जो है पकड़ूंगा। लेकिन हमें ये यकीन दहानी भी वफाक कराएगी कि इसमें जो 5300 अरब रुपए में वफाक का जो बंदा, ब्यूरोक्रेसी का जो बंदा और दूसरे इदारों का जो बंदा मुलविस है उसको भी वो सजा देंगे। और मैं अपनी सुबह का जिम्मेदार हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं एक बंदे को पकड़ूंगा उसमें। के वापसी के हवाले से मुशावरत हुई इस हवाले से? नहीं जी, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। उनसे मुलाकात होगी तो उनके बारे में बताया जाएगा, और मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। धरना खत्म हो गया अडयाला वाला? ये जो है मंगल के दिन आगे का अमल दिया जाएगा। मंगल के दिन जो है तमाम पार्लियामेंटेरियन वहां पर इमरान खान साहब की बहनों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। नासिर सादे, आप बारहा अपने टॉक में भी कहते रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज करेंगे, और रात के भी आपने जो धरना दिया पुरअमन रहा है, लेकिन जिस तरह आपने सेंटर्स को कॉल दिया है, ज़री बात है कारकुनान की बड़ी तादाद है का रुख करेगी मंगल के रोज, तो खुदा न खास्ता कोई बदमजी हुई, पार्लियामेंटेरियंस हैं ये जो हैं लेजिस्लेटर्स हैं। जरा इस चीज का जवाब दे दो, बदमजगी कैसे होगी? खुदा न मेरी बात खास्ता सुनो, क्या होगा? उसी तरह पुलिस जो साइड वॉक के ऊपर हम उस दिन बैठे हुए थे, हम फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए थे, तो बदमजगी हमने की थी या पुलिस जान के बदमजी करेगी? जो वहाँ पुलिस वाले खड़े थे वो कहते थे कि पुलिस वाले हमें कह रहे थे, मुझे कहते थे आप कुछ क्यों नहीं कुछ करते इमरान खान को छुड़वाने के लिए। मैंने कहा बेटा अगर यहाँ पे कोई बदमजगी होगी तो आमने सामने आप दोनों तरफ हमारे बच्चे हो। वो कह रहे थे हम नहीं करना चाहते, ना पुलिस तैयार है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ना पुलिस करना चाहती है, आप कई लोग वहां पे होते हैं और आपको भी पता है, ना पुलिस चाहती है कि उनका दिल भी इमरान खान के साथ है, ना फौज के जो हमारे सिपाही हैं वो चाहते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी में लोग चाहते हैं, ना सिक्योरिटी इदारों में चाहते हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको, हमें जो बातें कहते हैं लोग, मैं आपको सिर्फ वो बता सकती हूँ, इस वक्त लोगों का दिल नहीं है कि यहाँ पे इंतशार हो, ना पुलिस वालों का दिल है, ना किसी तरफ किसी का। लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो गुस्सा जो मैं जो जवान बच्चों का जो गुस्सा नजर आ रहा है, मैंने किसी को कहा था मुझे डर लग रहा है उनका गुस्सा देख के, क्योंकि ये जो गुस्सा है, देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस और इंसाफ का निज़ाम अगर चलता रहेगा, इसकी डायरेक्शन पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप सेंटिमेंट्स को और इमोशंस को डायरेक्शन देते हो। जब पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्शन देती हैं तो वो जो सेंटिमेंट्स और इमोशन है उनको मैनेज करती है। अगर अनमैनेजेबल हो जाए तो ये जो गुस्सा होता है ये पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ जाता है, और ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, और ये पाकिस्तान को उस तरफ नहीं धकेलना चाहिए। आज तक इमरान खान ने भी उसको डायरेक्टेड रखा है, इमोशंस को, ये लीडरशिप होती है। इस वक्त ये जो लोग बैठे हुए, ना इनकी सियासत है, 14 सीटों के ऊपर एक पार्टी जाके पूरा मुल्क संभाल के बैठ जाए, जब डाकू और चोर ऊपर आप बैठा देंगे, वो उनका क्या, वो पहला जहाज समझ के वो तो तैयार बैठे होंगे बाहर जाने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ रहना है, पाकिस्तानियों ने यहाँ रहना है। हमें सोच के चलना पड़ेगा कि ना इंतशार ये करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये जो लोग हैं, आपको पता है इनकी तो तबीयत ही यही है, ये तो इनका सिस्टम होता है। इस किस्म की बात वो करे कि आप फातिहा पढ़ लें, किसने कहा है ये बात? वो हनीफ अब्बासी ने। इनको शर्म नहीं आती है ये इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखें ये जो बोल रहे हैं, इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। आप कौन होते हैं इमरान खान को हाथ लगाने वाले? वो इमरान खान के पीछे नहीं आए, वो जो 90% लोग अवाम उनके साथ खड़ी है, ये उनसे खौफजदा है। ये अवाम के सामने इमरान खान खड़ा है, इमरान खान के पीछे नहीं है, ये अवाम से डर है। इन्होंने कहा इमरान खान को अगर ये जो इस किस्म की बातें कि फातिहा पढ़ लें, कोई शर्म नहीं आती है? अलीमा ये बता दें, डोगर साहब ने क्या फाइनली आपको कहा है? मेरी बात सुने, डोगर साहब आजकल ये पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम की बात कर लें, ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि बहुत ये एक हाई कोर्ट के अंदर हम आए हैं और हमें इसके वो जो क्या कहते हैं, इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये कोर्ट जो होते हैं ये अवाम के लिए होते हैं। ये जो अवाम आती है, ये एक किसी का दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। इस वक्त अदालतों के दरवाजे बंद हैं। आपको पता है कितनी देर आज चीफ जस्टिस का कोर्ट लगा है? 15 मिनट। 20 मिनट के बाद चीफ जस्टिस साहब चले गए,
اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مل نہیں سکتے چیف منسٹر کے پی کو, ہمیں ایمرجنسی سچویشن ہے کہ ان کے جو احکامات ہیں 3 رکنی بینچ کے توہین عدالت ہوئی ہوئی ہے, انہی کے آرڈرز ہم لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں سے پولیس والے ان کو مانتے نہیں ہیں. یہ انہوں نے ابھی تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگایا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب بلکہ ان کی اس کرسی کی یہ توہین ہے, چیف جسٹس کی تو نہیں ہے. اب اگر چیف جسٹس ملنا نہیں چاہتے, نہ ہی ہمیں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی کہ اگر چیمبر میں چلے گئے, ہمیں کیا پتا کہ جی 15 منٹ کے بعد کو عدالت ہی آج کل صرف 15 منٹ لگتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں, ادھر آ کے چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ بات کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, آج ٹائم ختم ہو گیا, مطلب یہ عدالت ہے, کہاں جائیں ہم؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ سے چیمبر میں ملاقات, انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمیں نہیں ملاقات کی تھی, لیکن انہوں نے سلمان صفدر کو چیمبر میں بلایا تھا اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا تھا. انہوں نے کورٹ میں نہیں سنا کیس, انہوں نے کہا آپس میں طے کر لو کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے, آپس میں طے کر لو. تو کہاں گیا اٹارنی جنرل؟ نہ وہ ملوا رہا ہے, نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے بتا دیں, آپ بھی بتا دیں, ساروں کو پتہ ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دن کیا سڑکوں پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی توڑ پھوڑ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. توڑ پھوڑ نہیں ہوئے گی, لیکن ہم کسی نہ کسی وقت آئیے عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں نا ان کو میں بتا رہی ہوں, صرف میں نہیں کہہ رہی. ذرا پاکستان کا موڈ دیکھ لیں, پاکستانیوں کا موڈ دیکھ لیں. چوری شدہ مینڈیٹ سے جو اسمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو سن لینا چاہیے کہ اگر آپ نے عمران خان کو, میں کہتی ہوں ایک ضرب کیا, ایک بال کو بھی ان کو چھیڑا نا, تو آپ دیکھ لینا کہ ان میں سے کتنے لوگ بچتے ہیں, کتنے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگنے کی آپشنز آج کل دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. ان کا خیال ہے یہ اڑ کے جائیں گے, ان ملکوں میں پہنچ جائیں گے. اس وقت امریکہ میں دیکھ لیں, سارے پاکستانی وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے. یہ باہر ملکوں کے جائیں گے, یہ نکل نہیں سکتے. لیکن ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان کی زندگی خطرے میں, ان کی ساری نسلوں کی زندگی خطرے میں ہو جائے گی. پھر اس لیے ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اس قسم کی فضول باتیں کرنے سے سوچ لیں پہلے, بات کرنے سے پہلے.